بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ کورس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ ایک مسلمان کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، پہچاننا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر الحمدللہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات اقدس کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کریں۔ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ الحمدللہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تو اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی معرفت، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہم سمجھیں، ان کو سیکھیں، ان کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور عمل تب ہوگا جب ہمارے پاس علم ہوگا، معلومات ہوگی، کیونکہ عمل کے لیے علم، معلومات ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا، سمجھنا اور اس سے مکمل طور پر واقفیت رکھنا، تاکہ آپ کی سیرت طیبہ پر ہر مسلمان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ عمل کر سکے، یہ مسلمان کے لیے ممکن ہو سکے۔ اس لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کی واقفیت ضروری ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ نے جو زندگی ہمیں عنایت فرمائی ہے، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر ہر مسلمان متفق ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک الگ معاشرہ ہے، الگ ماحول ہے، الگ زبان ہے، اور اگر کوئی دیہاتی ہے تو اس کا کلچر الگ ہے، شہری ہے تو کلچر الگ ہے، پنجابی ہے تو اس کا کلچر الگ، سندھی کا الگ، بلوچی کا الگ، اردو بولنے والے کا الگ، پٹھان کا الگ، سب کا الگ الگ۔ اب ہم اپنے معاملاتی زندگی کرتے ہیں اور اس کو ہم انجام دے رہے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی میں۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، ہم نکاح کرتے ہیں اور ہماری شادی ہوتی ہے، اور میاں بیوی میں جھگڑے کا ہونا، پھڈے کا ہونا، اختلاف کا ہونا، یہ فطری چیز۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں جس عورت سے نکاح کروں، یا کوئی عورت یہ سوچ لے میں جس مرد سے نکاح کروں، ہم دونوں کا کبھی آپس میں اختلاف نہ ہو، یہ زمینی حقائق کے بالکل خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر شادی کے بعد ہفتے میں اگر ایک پھڈا ہو رہا ہے تو سمجھو نارمل سی بات، کیونکہ یہ اس رشتے کا حسن ہے، اس کی خوبی ہے۔ اگر 2 ہو رہے ہیں تب بھی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ اگر 2 سے زائد ہو رہے ہیں تو پھر اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آگے جا کر ذہنی ہم آہنگی خراب نہ ہو۔ اب اسی مثال کو آپ لے لیں کہ اگر ہمارا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو جائے، جھگڑے ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب جب جھگڑا ہوگا تو ہمیں غصہ آئے گا، ظاہر ہے، ہم اس غصے میں ریئیکٹ کرتے ہیں، ری ایکشن دیتے ہیں۔ اب ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سندھی بولنے والا ہے تو اس کا ری ایکشن بالکل الگ ہوگا غصے میں، پٹھان کا الگ ہوگا، پنجابی کا الگ ہوگا، دیہاتی کا الگ ہوگا، شہری کا الگ ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ اگر ہمارا اپنی بیوی سے اختلاف ہو جائے، یا بیوی یہ سوچے اگر میرا شوہر سے اختلاف ہو جائے، تو ہمیں غصے میں اس اختلاف اور جھگڑے کی صورت میں کیسا ری ایکشن دینا ہے، تو اس کی مثال ہمیں حدیث میں بڑی خوبصورت ملتی ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، تو اس دوران
آپ کی دوسری زوجہ نے کچھ میٹھا بنا کر بھیجا خادم کے ہاتھ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک سوکن کو دوسری سوکن سے تھوڑا سا معاملہ رہتا ہے، یہ ایک فطری چیز۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہے اور ان کی سوکن نے حلوہ بنا کر بھیجا، تو ان کو فطری طور پر ذرا غصہ ہے۔ انہوں نے وہ حلوے کا برتن لیا اور زمین پر اٹھا کر دے مارا۔ اب اس واقعے کو ذرا دیر کے لیے آپ یہیں روکیں اور یہ سوچیں، اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، مثلا آپ فرض کر لیں کہ آپ کی 2 شادیاں ہیں، یا اگر یہ فرض کرنا مشکل ہے تو یہ مثال فرض کر لیں کہ آپ کا کوئی سب سے عزیز قریبی دوست ہے۔ شادی شدہ افراد یہ بات سمجھ سکتے ہیں، جو سب سے قریبی اور محبوب دوست ہوتا ہے نا، اس کو بیوی کو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ بات بات پر تانے دیتی رہتی ہے کہ اس کو زیادہ وقت دیتے ہو، مجھے کم دیتے ہو، وہ تمہاری بیوی ہے یا میں ہوں۔ یہاں لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اب آپ فرض کر لیں کہ آپ کے دوست نے آپ کو ایک پرفیوم گفٹ دیا اور آپ کی بیوی نے غصے میں اٹھا کر اس کو اگر زمین پر دے مارا، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اگر میں اردو بولنے والا ہوں تو میں اپنے حساب سے ریئیکشن دوں گا، پٹھان ہے وہ اپنے حساب سے ریئیکشن دے گا، سندھی بلوچی ہے وہ اپنے حساب سے ریئیکشن دے گا۔ لیکن اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا، وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ کا ریئیکشن یہ تھا کہ آپ بالکل خاموش رہے اور اس وقت آپ اٹھے، آپ نے وہ حلوہ جو میٹھی چیز بنی ہوئی تھی وہ سمیٹی، ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑوں کو سمیٹا، جہاں ڈالنا تھا ڈال دیا، اور صرف ایک جملہ آپ نے فرمایا، غارت کہ تمہاری غیرت جاگ گئی، اور پھر مسئلہ سمجھا دیا شرعی کہ آپ نے ایک برتن کسی کا اس کی اجازت کے بغیر توڑ دیا، آپ اس برتن کو واپس کرنے کی پابند۔ بس اس سے زیادہ روایت میں نہیں ملتا کہ دوسری زوجہ آئی ہوں، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک اس کی اطلاع گئی ہو، مزید جو ہے وہ بات بگڑی ہو۔ تو دیکھیں اس مثال سے ہمیں کیا بات سمجھنے کو ملی کہ آپ کی سیرت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ ہر مسلمان، اس کا تعلق جس زبان سے ہو، جس کلچر سے ہو اور جس قوم سے ہو، وہ آپ کی سیرت پر اس کے لیے متفق ہونا بالکل آسان ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہر مسلمان متفق ہوتا ہے۔ اب ہمیں اگر اپنی بیوی سے اختلاف ہو رہا ہے تو ہمارے لیے مثال نمونہ ہے۔ ہم بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں، اردو بولنے والے ہیں، دیہات میں رہنے والے ہیں، شہر میں رہنے والے ہیں، کہ ہمیں ریئیکشن اختلاف کی صورت میں کس طرح کا دینا چاہیے۔ دوسری چیز دیکھیں، اس دنیا میں ہر ایک کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ کیا ہم ہر ایک کو فالو کریں؟ اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں 4 خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 تاریخیت، نمبر 2 جامعیت، نمبر 3 کاملیت، نمبر 4 عملیت۔ اب یہ اردو کے مشکل الفاظ ہیں، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں۔ آپ اس کو آسان کر کے یوں سمجھ لیں، جس کو ہم کمپریہنسونیس کہتے ہیں۔ میں اس کی تھوڑی تشریح آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ اگر کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس میں تاریخیت ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس کی اتھینٹک ہسٹری آپ کے پاس محفوظ ہو۔ اور یہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں واحد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ کی اتھینٹک ہسٹری ہمارے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے۔ جس طرح آپ کی اتھینٹک ہسٹری محفوظ ہے، کسی اور نبی کی ہسٹری اور ان کی تاریخ اس طرح محفوظ نہیں، تو آپ میں تاریخیت موجود ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جامعیت۔ جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہمارے سامنے نہ ہو۔ دیکھیں، بہت سے لوگ دنیا میں گزرے، مثلا ایک حکمران گزرا،
تو ہمیں اس کی تاریخ میں یہ تو مل جائے گا کہ اس نے حکمرانی کیسے کی۔ اگر کوئی فاتح گزرا تو ہمیں اس کی تاریخ میں یہ تو مل جائے گا کہ اس نے دشمنوں سے مقابلہ کیسے کیا، اس کی جنگی حکمت عملی اور تدبیریں کیا تھیں، اس نے کتنے علاقوں کو کتنے عرصے میں فتح کیا۔ لیکن یہ نہیں ملے گا کہ وہ شوہر کیسا تھا، یہ نہیں ملے گا وہ تاجر کیسا تھا، یہ نہیں ملے گا وہ امام کیسا تھا، یہ نہیں ملے گا کہ وہ ایک بیٹا کیسا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ جامعیت بھی موجود ہے کہ آپ کی زندگی کا صرف ایک پہلو نہیں، ہر پہلو اتھینٹک طریقے سے ہمارے پاس موجود۔ تیسری چیز کاملیت۔ کاملیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ دنیا میں جو بھی بننا چاہتے ہیں، جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ آپ اگر ایک امام بننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ آپ اگر ایک شاگرد بننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ آپ اگر ایک مبلغ بننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ آپ اگر ایک شوہر بننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ اور یہ ساری رہنمائی، زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ آپ شوہر بننا چاہتے ہیں تو سیرت میں اس کی رہنمائی موجود ہے، امام بننا چاہتے ہیں تو رہنمائی موجود ہے، ایک تاجر بننا چاہتے ہیں تو رہنمائی موجود ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے عملیت، جس کو آپ پریکٹس کہتے ہیں۔ پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں ہر آدمی بہت اچھی اچھی باتیں کر لیتا ہے، میں بھی آپ کے سامنے بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کے دماغ میں کوئی بھی بات آتی ہے، اس نے ویڈیو بنا دی، تھوڑے دن بعد پھر اس کے دماغ میں کچھ آیا، اس نے ویڈیو بنا دی۔ لیکن اچھی بات کرنا علیحدہ چیز ہے، اچھی بات پر عمل کر کے دکھانا علیحدہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اچھی باتیں بتائی بھی اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ کی مختصر سی حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ سب سے بہتر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے سارے سود ختم ہے۔ اچھی بات آپ نے فرمائی، عمل کر کے کیا دکھایا؟ آپ نے اعلان کیا کہ میرے چچا حضرت عباس کا سود میں سب سے پہلے معاف کرتا ہوں، اگر انہوں نے کسی نے اگر ان سے قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ ان کو سود ڈالو۔ آپ نے دوسرا اعلان فرمایا زمانہ جاہلیت کے قتل کے سارے قصاص معاف ہے، اور پھر آپ نے اچھی بات کہہ کر عمل کر کے دکھایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کا قصاص سب سے پہلے معاف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چاروں خصوصیات موجود ہیں، تاریخیت، جامعیت، کاملیت، عملیت۔ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں، خواہ وہ دینی ہو یا مذہبی ہو، جس میں یہ چاروں خصوصیات، بلکہ اگر میں یوں کہوں کوئی ایک بھی خصوصیت مکمل طور پر اس میں موجود ہو، اس کی مثال ملنا ذرا مشکل ہے۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں۔ اور سب سے اہم بات دیکھیں، جب بھی آپ سیرت پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ ایک چیز بڑی محسوس ہو۔ دیکھیں، آپ ایک مثال سمجھیں، انسان کا جیسا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، جس معاشرے سے، سوسائٹی سے، گھرانے سے، ماحول سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس پر ویسے ہی اثرات پڑتے ہیں۔ ایک آدمی اگر اچھے ماحول میں رہتا ہے اس پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، برے ماحول میں رہتا ہے اس پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم نے اپنے ذہن میں اسلام کا ایک الگ تصور بنا رکھا ہے۔ ایک بزرگ بڑی پیاری مثال دیتے تھے، وہ جب کسی مجلس میں جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں 400 مسلمان نہیں بیٹھے ہوئے، 400 مذاہب بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہر ایک کا تصور اسلام کے بارے میں الگ ہے، نظریہ الگ ہے، سوچ الگ ہے۔ تو یہ جو 400 لوگ ہیں، ان کا اسلام کے بارے میں ہر ایک کا تصور الگ الگ ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ 3 نابینا کے سامنے ایک ہاتھی آیا، اب وہ بیچارے دیکھ تو سکتے نہیں، ایک نے سونڈ پر ہاتھ لگایا، دوسرے نے کان پر، تیسرے نے جسم پر۔ ایک سے پوچھا ہاتھی کیسا تھا، اس نے سونڈ پر ہاتھ لگایا تھا، اس نے کہا بڑی لمبی سی سونڈ تھی، اس نے ہاتھی کی حقیقت یہ سمجھی۔ جس نے کان پر ہاتھ لگایا اس نے وہ حقیقت بتا دی، جس نے جسم پر ہاتھ لگایا اس نے وہ حقیقت بتا دی۔
یہ حال میرا اور آپ کا ہے۔ ہم اگر صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسلام جمعے کی نماز پڑھنے کا نام ہے۔ ہم اگر صرف عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اسی کا نام ہے۔ لیکن جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو جو تصور اسلام کا ہم نے ابھی سمجھا ہوا ہے، قدم قدم پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ہم نے جو تصور سمجھا اپنی عقل سے، اپنے جذبات سے، اپنے احساسات سے، اپنے مزاج سے، اپنے ماحول سے، اور آپ کی سیرت میں جو اصل تصور اسلام کا ہمیں مل رہا ہے وہ بالکل برعکس ہے۔ تو ہمیں اگر سیرت پڑھنی ہے تو یہ ذہن میں رکھ کر پڑھنی ہے کہ جو حقیقی تصور اسلام کا آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملے گا، ہم اس کو اپنائیں گے اور اسی پر عمل کریں گے، اگرچہ وہ ہمارے ماحول اور مزاج اور نظریے کے بالکل برخلاف۔ تو انشاءاللہ آج سے سیرت کے اس کورس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، اور یہ کورس 3 مرحلے کے اندر ہوگا۔ پہلے مرحلے میں آپ کی نبوت سے پہلے کے جو حالات ہیں ان کا مذاکرہ ہوگا، اور اس کے بعد مکی زندگی کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدنی زندگی کا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی اس کورس میں شامل ہونے کے لیے اس چینل سے جڑیں، اور بچوں اور بڑوں کے لیے مفید ہے۔ اپنے بچوں کو بھی جوڑیں، دیگر متعلقین کو بھی جوڑیں، اور اگر آپ کو اس کورس سے فائدہ ہو، اور یقیناً ہوگا، تو اس کو آپ آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم۔